مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، عربی مہینوں کے اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر حجاج کرام کا قافلہ، عازمین حج کا قافلہ مکہ اور مدینہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اور حج نہ کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی سخت وعید فرمائی ہے، اور ایک عام طور پر غلط فہمی جو ہمارے درمیان پھیلی ہے، اس غلط فہمی کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ جی ہاں ناظرین، حج نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ فرض عین ہے، اور تمام عمر میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال عطا کیا ہو، اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ آنے اور جانے پر قادر ہو، اور اپنے اہل و عیال کے لیے حج سے واپس ہونے تک کا تمام خرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً حج ادا کرے۔ اسے نہیں معلوم کہ آئندہ سال وہ زندہ رہے یا زندہ نہ رہے، اس لیے جس سال اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہو، وہ فوراً حج ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بلا وجہ شرعی حج نہ کرنا، اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا کوئی ایسی سخت بیماری ہو جس کی وجہ سے وہاں نہ جا سکتا ہو، ان تمام شرعی عذر نے نہیں روکا اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں ادا کیا اور ایسی حالت میں اور اسی درمیان اس کی موت ہو گئی، تو وہ مسلمان کے بجائے یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والے پر وعید بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم پر حج فرض ہے تو ہم فوراً حج کا ارادہ کریں اور اس فرض عین کو ہم جلد از جلد ادا کریں، تاکہ یہ فرض ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے، اس لیے کہ حج ایک ایسا فرض ہے جو انسان پر پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، کہ اگر کسی انسان نے ایک دفعہ حج کر لیا تو اب مرتے دم تک پوری زندگی اس حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے مالدار حضرات ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی کہ وہ حج کے تمام مراحل کو طے کر سکتے ہیں، حج کے جو تمام اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، اور گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو یا تو یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ تو جس سال ہم پر حج فرض ہو تو ہماری سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ہم حج کی فرضیت کو ادا کریں، ہم حج جیسے اہم عبادت اور اہم رکن کو ادا کریں، اس کے بعد ہمارے جو دوسرے کام کاج ہے، اس کے بعد جو ہماری دوسری ضروریات ہے، ہم اس کو پورا کریں۔
اور اسی طرح حج کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کیا اور حج کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا اور حج کے دوران جو رفث اور فسوق اور جدال اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے بچتے ہوئے حج ادا کیا تو گویا وہ ایسا حج سے لوٹ کر آیا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آیا تھا کہ وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ تو یہ حج کی وہ فضیلت ہے جو حاجی کو حج کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں جو چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر کسی پر حج فرض ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں اپنے باپ کو حج کرا دوں، اپنی ماں کو حج کرا دوں، یا اسی طرح اپنے کسی اور رشتہ دار کو حج کرا دوں۔ تو یاد رکھے جس سال آپ پر حج فرض ہوا ہے تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے خود اپنی طرف سے حج ادا کریں۔ جب آپ حج ادا کر چکے اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا مال عطا کیا ہے، پھر اگلے سال اپنے باپ کو حج کرائیے یا اپنی ماں کو حج کرائیے۔ لیکن آپ پر اگر حج فرض ہے اور آپ نے اپنے والدین کو بھیج دیا اور آپ نے حج نہیں کیا تو اس نہ حج کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے اگر آپ پر حج فرض ہے تو پہلے آپ خود اپنی طرف سے حج کریں، اس کے بعد اپنے باپ کو حج کرائیے، اپنی ماں کو حج کرائیے یا اپنے رشتہ داروں میں سے چاہے جس کو حج کرائیے۔ لیکن پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم پر حج فرض ہے تو ہم اپنی طرف سے پہلے حج ادا کریں۔ اسی طرح ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے اس کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ حج کر لیجئے تو کہتے ہیں ابھی میری بہن کی شادی باقی ہے، ابھی بھائی کی شادی باقی ہے، ابھی مجھے روم خریدنا ہے، پہلے یہ ساری چیزوں سے میں نمٹ جاؤں، پہلے ان تمام چیزوں سے میں فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حج کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وہ تمام ضروریات ہے جو بعد میں پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہونے کے باوجود بھی آپ نے حج نہیں کیا اور اس حالت میں اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ یا تو یہودی ہو کر مریں گے یا نصرانی ہو کر مریں گے۔ اس لیے ان تمام غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ پر اگر حج فرض ہے تو پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج کے رکن کو ادا کریں، پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج کی فرضیت کو پوری کریں، اس کے بعد ہماری جو ضروریات ہے، ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں اس کو ہم ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، اور خاص طور سے ان حضرات تک ضرور شیئر کریں جو صاحب مال ہے، جن کو اللہ نے اتنا پیسہ عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ وہ حج ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں ادا کرے، ان تک ہماری یہ ویڈیو ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی حج کے اس فرضیت کو پورا کر سکے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ ناظرین یہ ایک اسلامی اور دینی چینل ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ تک دینی مسائل پہنچایا جاتا ہے، دین کے میسج اور اسلام کے پیغامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود بھی ہمارے اس چینل سے جڑے اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے جوڑ کر رکھیں تاکہ ان تک بھی دین کے ضروری مسائل بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔